الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور رضا کے طلبگار ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ پوری آیت حضور نور مجسم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، بالخصوص آپ کے مقرب اصحاب یعنی چاروں خلفائے کرام رضوان اللہ علیہم کی شان بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ یہ حضرات آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے، ان عالی قدر ہستیوں کی آپس میں محبت اور دلی لگاؤ اتنا زیادہ تھا کہ یہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ اگر نیت درست کرتے ہوئے اور سچے دل کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے سانچے میں ڈلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، ان شاندار ہستیوں کی آپس کی رفاقتوں اور محبتوں کی گواہی قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہی ہیں، اور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تربیت یافتہ حضرات کی زندگیاں اور سیرت بھی اسی پر گواہ ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض بد مذہب لوگ ان پر ایک دوسرے کے بغض و حسد رکھنے اور ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ ان کے نشانے پر سب سے بڑھ کر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی پاک ہستیاں ہیں۔ حضرات ذی وقار، ان حضرات میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آپس کی محبت اور احترام کی چند جھلکیاں بیان کی جاتی ہیں تاکہ دلوں میں شک و شبہات ختم ہو سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اِنَّ أَبَا بَكْرٍ مِّنِّي بِمَنزِلَةِ السَّمَاءِ وَإِنَّ عُمَرَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ الْبَصَرِ، یعنی بے شک ابو بکر میری سماعت کی طرح ہے اور عمر میری بصارت کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا، یہ دونوں ہدایت کے امام، شیخ الاسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقتدا ہیں، اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا۔ آخر میں ایک ایسی روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کے ایک ایک لفظ سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت جھلکتی ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ غسل و کفن کے بعد حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے گھر سے باہر آئے اور روتے ہوئے ان الفاظوں کے ساتھ آپ کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ان کا مفہوم یہ ہے، رحمکم اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما، اے صدیق اکبر آپ پر اللہ تعالی رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز آپ کو ملا۔ وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ تھے۔ وَأَشَدَّهُمْ یقینا، اور سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ وَأَخْوَافَهُمْ لِلَّهِ، تقوی اور اللہ کے خوف کے اعلیٰ درجے پر بھی آپ ہی فائز ہیں۔ وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہیں۔ وَأَحْوَتَهُمْ علی رسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ ٹھہرے۔ وَأَحَدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَآمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبَ،
سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ ہی کو نصیب ہوئیں، وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کا ہے، وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت مولا کائنات نے آپ کے متعلق کئی تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ اس خطاب کو سننے کے بعد کیفیت کو راوی یوں بیان کرتے ہیں: بقا اصحاب رسول اللہ وقالوا صدقت یا ابن امی رسول اللہ، یعنی صحابہ رو رہے تھے اور کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، آپ نے سچ کہا، وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ان ارشادات کی روشنی میں مندرجہ ذیل نکات واضح ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی آپ اللہ تعالیٰ اور رسول کے سب سے مقرب بندے تھے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے اور اسی میں ہی ہماری اخروی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔